کچھ مینو مرندہ شوق ویسی ایپیسوڈ 13۔ صرف چہرے ہی نہیں رویے بھی انسانی کیفیت کے گماس ہوتے ہیں، اور لالہ رخ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ حمزہ کے اس خوف کے پیچھے سیف الرحمن کی ذات کا خوف تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بیزاری، غصے اور اجنبیت کے اصولوں کے اظہار کا طریقہ نہیں ہوتا، مگر بہرحال محسوس ضرور کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی محسوس کر کے ایک نادیدہ خوف کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزری شام کا واقعہ کسی فلم کی طرح پھرنے لگا۔ تم بھلا کس طرح شکوہ کرنے کا حق رکھتے ہو سیف الرحمن، جبکہ تم باپ ہو کر بھی باپ بن کر نہ دکھا سکے، چھاؤں ہونے کے باوجود چھاؤں کا احساس نہ دے سکے۔ تم تو مرد تھے، سارے پتے ہی تو تمہارے ہاتھ میں تھے۔ میں اور حمزہ کب تمہاری دسترس سے دور تھے؟ ہم تو تمہاری ذرا سی چھاؤں اور سائبانی کے احساس سے بہل جانے والی کمزور روحیں تھیں، مگر تم نے کس بے دردی اور تنفر سے سائبانی کا احساس تک چھین لیا۔ شرعی باپ کا حوالہ دیتے ہو، اور ایسی شریعتیں تو تم جیسے مردوں کو ازبر ہیں۔ اس وقت تم دین میں اپنے لیے گنجائش نکالنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہو، مگر جو خلاف شرع باتیں ہیں ان کاموں کو کر گزرتے ہو۔ تمہارا مذہب، دین، شریعت تمہارے حافظوں سے نکل جاتا ہے۔ دین کھیل نہیں ہے سیف الرحمن، نہ کوئی انسانی تخلیقی کہانی ہے کہ تم رد و بدل کر لو۔ جہاں سے دل چاہے پڑھنا شروع کر دو، جہاں دل چاہے پرچے آگے بڑھا دو، یا صرف اختتام پر نظر ڈال لو۔ اس نے پلکوں کے گوشوں سے بہنے والے آنسوؤں کی ٹھنڈک محسوس کر کے آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں۔ حمزہ سو چکا تھا اور مجتبیٰ کے کمرے میں ہی تھا۔ اس نے مصطفیٰ سے فون پر اس کی بات کرائی تھی، تب کہیں جا کر وہ سویا تھا۔ مورے اس پر کتنی دیر تک قرآنی آیات کا دم کرتی رہی تھیں، صدقے دیے تھے۔ دوسرے دن وہ کسی حد تک بہل چکا تھا۔ اسے اسکول مجتبیٰ خود ہی چھوڑنے گیا تھا، اور اس کی ٹیچر سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر آیا تھا۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کی محبتوں میں خود کو عجیب احساس میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے ان سب کی عنایتوں کا بار اس پر بڑھتا جا رہا تھا، اور اس بوجھ تلے اس کی روح مطمئن ہونے کی بجائے بیکل ہوئے جا رہی تھی۔ اسے اپنا وجود بہت پست دکھائی دینے لگا۔ ابھی تک کیا دیا تھا اس نے اس گھر کو اور ان مکینوں کو؟ مورے کے بیٹے کی خوشیاں اس کی مٹھی میں تھیں، اور اب تک وہ یہ مٹھی کھول ہی نہ پائی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مٹھی کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ دانستہ اور نادانستہ وہ مصطفیٰ خان کو سوچنے اور محسوس کرنے لگی ہے، اور آج تو شدت سے اس شخص کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ٹھنڈی نرم چھاؤں کا احساس رلا رہا تھا۔ دھوپ کسی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ آج مورے مجتبیٰ کے ساتھ اسلام آباد جا رہی تھی۔ آغا جان کا آپریشن ہونے والا تھا۔ خود اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی ان کے ہمراہ چلی جائے۔ ایک وحشت اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، مگر حمزہ کے اسکول کی وجہ سے، اور دوسرا حویلی یوں خالی ملازموں کے حوالے چھوڑنا بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ مورے کو رخصت کرنے کے بعد وہ بوجھے بوجھے دل کے ساتھ کمرے میں آئی تو فون کی بجنے والی بیل سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزا تھا۔ اس نے فون سیٹ کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی سنسناتا سرسراتا ناگ ہو۔ قریب جاتے ہی اسے ڈس لے گا۔ گھنٹی مسلسل ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف تانیہ تھی جو مسلسل ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ اس نے اپنی اٹکی ہوئی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر خود کو نزدیکی کرسی پر گرا لیا۔ تم دونوں بہن بھائی آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنانے پر تل گئے ہو؟ میں نے کیا گناہ کر ڈالا ہے؟ تانیہ تم نے مجھ سے ہر بار دشمنی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹے بکھرے کانچ کی طرح چٹکا ہوا تھا۔ یقین کرو لالہ رخ، سیفی بھائی کو میں نے بہت روکا کہ وہ مردان نہ جائیں اور تم سے رابطہ نہ کریں، مگر جھوٹ بولتی ہو تم۔ اسے یہاں کا کانٹیکٹ نمبر تم نے ہی ہینا سے لے کر دیا ہے۔ وہ بھر گئی۔ ہاں، مگر مجھے قطعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مردان آ کر تم سے رابطہ کریں گے۔ بہت منت کر کے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملتان سے ہی تم سے رابطہ کریں گے۔ میرا اس شخص سے کیا رشتہ ہے تانیہ کہ میں اس سے ٹیلی فون پر بات کروں گی؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ملتان میں بیٹھ کر وہ مجھ سے گپیں لڑائے گا اور میں بھی خوشی خوشی اس سے گپیں لڑاتی رہوں گی؟ شاید میں نے یہ سب سوچا ہی نہیں، وہ ندامت سے بولی۔ تم ہمیشہ بہت دیر کے بعد سوچتی اور نادم ہوتی ہو۔ وہ چپتے انداز میں ہنس دی۔ مگر اس بار میں تمہارا گھر برباد نہیں کروں گی، تم بے فکر رہو۔ وہ دل گرفتگی سے بولی۔ تم کیا؟ اب میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب مجھے احساس
ہونے لگا ہے۔ گھر بنانے اور بگاڑنے میں انسان کے اپنے فعل اور عمل کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ تقدیر کبھی کبھار فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے اور انسان کبھی نادانی کم عقلی سے غلط فیصلے کر ڈالتا ہے اور اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور کبھی دانائی تدبر سے درست فیصلہ کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنا لیتا ہے۔ میں شاید ہر بار نادانی اور کم عقلی سے سوچتی رہی اور اپنی بربادی کو تقدیر کا دوش سمجھتی رہی، حالانکہ خدا کی طرف سے ہمیشہ خیر اترتی ہے۔ یہ تو ہمارے اعمال اور افعال اسے شر میں بدل ڈالتے ہیں۔ کیا سیفی بھائی سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ تانیہ آہستگی سے ایک مجرمانہ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں۔ اوہ۔ تانیہ ندامت سے کچھ دیر چپ رہ گئی، پھر بولی، میں مانتی ہوں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارا ذکر گھر میں چھیڑ دیا تھا۔ سیفی بھائی تو پہلے ہی تمہیں یاد کرتے رہے تھے۔ تمہارا ذکر سمجھو بجھی چنگاری کو ہوا دے گیا۔ ادھر امی نے بھی حمزہ کا مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ ہمارا خون ہے اور اس پر ہمارا حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ان کے جذبات کو اور ہوا دینے لگی۔ حمزہ پر وہ کوئی حق نہیں رکھتا، یہ بات اسے بھی سمجھ لینی چاہیے اور تمہاری ماں کو بھی۔ لالا رخ اس کے بعد کاٹ کر درست لہجے میں بولی، مگر وہیں کہیں دل خوف کی ایک اندھی کھائی میں اترا تھا۔ کیا حق ادا کیا ہے اس نے اب تک حمزہ کا؟ لالی، میں تمہاری ہی خیر خواہ ہوں، تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر آج تمہیں فون کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں پہلے سے خبردار کر دوں کہ سیفی بھائی ہر صورت میں تم پر دباؤ ڈالیں گے، آخری حربہ حمزہ کا استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ حمزہ کو کڈنیپ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تانیہ کی بات نے لالا رخ کو لرزا کے رکھ دیا۔ کیا وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے آیا ہے؟ وہ خوف سے چلائی۔ ہو سکتا ہے۔ دراصل ان دنوں ان پر عجیب سی وحشت سوار ہے۔ ادھر سبوہی بھابھی الگ ان کے اور اماں کے رویوں کے درمیان پس رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر تو میری زندگی پر ہی پڑے گا۔ تانیہ کے لبوں سے ایک سرد سانس آہ کی طرح نکل گئی۔ لالا رخ ایک دم چونک پڑی۔ تانیہ کی ہمدردی اور خیر خواہی کے پیچھے دراصل اس کا اپنا مفاد، اپنی غرض پوشیدہ تھی۔ اس نے تعصب سے ایک سانس کھینچی اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سیف الرحمن کے ناپاک ارادے جان کر اس کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ خوف کی آہٹیں اسے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ گھر پر ان دنوں کوئی تھا بھی نہیں۔ ایک مورے کا آسرا بھی بہت ہوتا تھا، مگر وہ بھی اسلام آباد جا چکی تھیں۔ وہ خوف سے بھری باہر دوڑی۔ جنت بی بی اس کی آواز سن کر دوڑی آئیں۔ جنت بی بی، حمزہ کدھر ہے؟ اسے لان میں مت بھیجیے گا، اسے میرے کمرے میں لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی دیکھتی ہوں۔ جنت بی بی اپنی چادر کے کنارے سے گیلے ہاتھ پونچھتی چلی گئیں، پھر لوٹ کر آ کر بتانے لگیں کہ وہ مجتبیٰ کے کمرے میں اس کے ٹی وی پر کارٹون فلم دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے لے آؤں؟ نہیں ٹھیک ہے، مگر خیال رکھیے گا کہ وہ کہیں باہر نہ جائے۔ وہ اطمینان بھرا سانس کھینچتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ جنت بی بی اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی محسوس کرتے ہوئے بولی، ہاں نہیں، بس حمزہ کی فکر ہے۔ اس کے پاپا بھی تو یہاں نہیں ہے نا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاں، ان چند دنوں میں تو اس نے خان کو بہت یاد کیا ہے۔ خدا انہیں آقا جان کے ساتھ خیریت سے لائے۔ جنت بی بی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آمین۔ اس کے لبوں سے صدقے دل سے صدا نکلی۔ پھر عجیب مضطربانہ انداز میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور صوفے کے ہتھے پر سر رکھ لیا۔ تانیہ کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مصطفیٰ خان کا فجر کے وقت فون آیا تھا۔ اس نے آقا جان کے کامیاب آپریشن کی خوشخبری اسے سنائی تو وہ یکدم رو پڑی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے کسی چشمے کی طرح پھوٹ نکلے۔ لالی، آر یو اوکے؟ وہ پریشان لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر صدا لگانے لگا، آئی ایم ناٹ اوکے۔ تم جلدی سے لوٹ آؤ تیفی، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ تمہاری چھاؤں جیسا وجود، تمہاری پناہوں کی طلب مجھے شدت سے ہونے لگی ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں، بہت اکیلی۔ مگر وہ بس روتی رہی، کہہ نہ سکی۔ اچھا یہ بتاؤ، حمزہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں اسے اٹھاتی ہوں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے وہ مشکل آواز کھینچ لائی۔ نہ اسے مت اٹھانا، میں پھر کر لوں گا۔ اور آقا جان کیسے ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، بس ابھی 15 منٹ پہلے ہی انہیں ہوش آیا ہے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے حمزہ کو اور تمہیں یاد کیا۔ بھائی ہم تو ثانوی حیثیت کے ہو گئے ہیں۔ وہ شگفتگی سے بولا۔ اس کا مقصد اسے نارمل کرنا تھا۔ مورے کب آئیں گی واپس؟ وہ آہستگی سے بولی، حالانکہ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم کب آؤ گے؟ میرا ہر لمحہ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے ساری گھڑیاں رک گئی ہیں
वक्त की गर्दिश थम गई है, कायनात ठहर सी गई है। उसकी आंखों से अब भी आंसू बे आवाज़ बह रहे थे। मोरे भी आ जाएंगी और मैं भी, मगर शायद तुम्हें सिर्फ मोरे का इंतज़ार है। वो एक ठंडी सांस खींच कर रह गया था। वो बेइख्तियार लब दांतों में दबा गई। लोग सच ही कहते हैं, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा दुश्वार कोई बात नहीं है कि अपनी ज़ात से कहा जाए तुम शिकस्त खा चुकी हो। और वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ खुद से भी करने से खौफज़दा थी। कहाँ वो इतनी जुर्रत कर पाती और उस शख्स के सामने ये एतराफ़ कर डालती जो इतनी दूर था। बरकी तारों से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर वो भी शायद नहीं जानता था कि वो जितना दूर है उससे कहीं ज़्यादा करीब आ चुका है। गुर्बतें, फासले बेमायनी होके रह गए हैं। कल्बी ताल्लुक़ शायद यूं ही अपने रास्ते बना लेता है। गुर्बत का बीज, मोहब्बत की मुसलसल बारिश उस खूबसूरत पौधे को तख्लीक करती है और देखते ही देखते तनावर दरख्त बनता चला जाता है। हेलो हेलो लाली, लाला रुख। मुस्तफ़ा खान ने माउथ पीस पर उंगली बजाई। उसने एक गहरा सांस खींचकर तकिए से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसका दिल चाहा वो उसे पुकारता रहे इसी तरह, और वो समातों को भी बसारतों का रूप दिए उसकी गंभीर आवाज़, उसकी बेताबाना पुकार को समात से दिल में उतारती रहे। नींद आ रही है क्या? चलो सो जाओ। वो उसकी मुसलसल खामोशी से शायद उसका वही गुरेज ख्याल करते हुए मायूस सा हो गया। हमज़ा उठ जाएगा तो मैं फिर फ़ोन कर लूँगा। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर गया और वो रिसीवर को देखती रह गई। पता नहीं ये कम हिम्मती थी, बुज़दिली थी या अनापरस्ती थी। एक बार फिर वो ये फासले चाहते हुए भी ना समेट पाई थी। अब नींद कहाँ आनी थी। फजर की नमाज़ पढ़कर वो लॉन की खुली ठंडी फ़िज़ा में निकल आई। हमारा अलमिया ये है कि हम एक दूसरे के कुर्ब से सरशार होकर भी अना और खौफ के साए में उम्रें काट देते हैं। हिजाब बेसबब यूँ ज़िंदगी भर की पशेमानी में ढलता है कि अपने आप से नफ़रत सी हो जाए। तलाल मुल्तान जाने से पहले रोशाना के घर आया था ताकि घर वालों से मिल ले। उसकी शाम को फ़्लाइट थी। पापा, अम्मी और दादी जान तो मुस्तफ़ा खान के आगा जान की अयादत को हॉस्पिटल गए हैं। हुमा ने उसे ये इत्तला दी। घर में पहला सन्नाटा उसे पहले ही चौंका गया। वो लॉबी में ही रुक गया। लॉबी के दाईं तरफ बावर्ची खाने का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जहाँ रोशाना मौजूद थी। उसे गैर मतवक्का घर में देखकर सटपटाकर जल्दी से बावर्ची खाने के अंदर हो गई। वो आपको मिले नहीं हॉस्पिटल में? हुमा ने पूछा। मैं तो होटल से आ रहा हूँ अभी। उसने ब्रीफ केस टेबल पर रख दिया। आपके होटल में रहने पर पापा बड़े खफा हुए थे। अम्मी भी कह रही थी हमारा घर होते हुए आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुस्तफ़ा भाई और उनकी वालदा को भी हमारे घर ही लाना चाहिए था। आप तो बिल्कुल गैरियत बरतते हैं तलाल भाई। हुमा बड़ी बूढ़ियों की तरह बोली। वो मुस्कुरा दिया। गुड़िया, मैं दरअसल इन फॉर्मेलिटीज़ का कायल नहीं हूँ। तुम लोग नाहक इस बात को अहमियत दे रहे हो। उसने उसके सर पे हल्के से चपत लगाई। अच्छा ये बताओ, इस वक्त घर में तुम्हारे अलावा और कौन है? ये कहते हुए उसने कन अखियों से लॉबी का जायज़ा लिया और किचन के दरवाजे पर निगाह डाली। उसका गहरे सब्ज़ दुपट्टे का पल्लू दिखाई दे रहा था। बस मैं और रोशनी आपा हैं। और बलबशा कहाँ है? उनके कॉलेज में आज फंक्शन है, वो देर से आएंगी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो किसी ज़िम्मेदार खातून की तरह अपना फ़र्ज़ निभाने लगी। तलाल के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रेंग गई। तुम ऐसा करो, इधर आओ। उसने झुककर ब्रीफ केस खोला। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो सादिया भाभी ने पलवशा के लिए भेजे हैं। मैं होटल में ही रख कर भूल गया था। ये तुम पलवशा को दे देना। उसने खुशनुमा रैपर में पैक गिफ्ट्स हुमा की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें वो थाम कर बोली, और चाय? हाँ, चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगा। उसने ब्रीफ केस बंद करते हुए एक गहरा सांस खींचा। तुम ऐसा करो, ये चीज़ें हिफाजत से रख आओ और चाय का इंतज़ाम मेरी सोचा मोहतरमा खुद कर लेंगी। वो किस मर्ज़ की दवा है आखिर? हुमा ने उसकी बात पर यकदम मुस्कुराहट दबाई और बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ देखा। अच्छा, मैं आपी से कह देती हूँ। वो जाने को पलटी। बात सुनो, तुम्हारी आपी खुदा न ख्वास्ता न गूंगी है, न अंधी, न बहरी। उन्हें मेरे आने की इत्तला मिल चुकी है और मेरा ख्याल है उन्हें अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए। उसने दानिस्ता ऊंची आवाज़ में कहा। तुम जाओ, और हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा दे दिया। हुमा शरारती शर्मीली मुस्कुराहट को दबाती भाग ली, जबकि वो अपने कुर्ते की आस्तीन फोल्ड करता हुआ बावर्ची खाने की तरफ आ गया। वो वहाँ से निकलने को पर तोल रही थी।
ادھر وہ پورا دروازے کے فریم میں فٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے گھر آئے مہمانوں کو ایک کپ چائے کا تو بنا کر پلا ہی سکتی ہو تم۔ مہمان خانہ دل کا نہ صحیح، گھر کا تو صحیح۔ آپ بیٹھیے، میں دیتی ہوں۔ فوری طور پر وہ یہی کہہ سکی اور رخ موڑ کر کیبنٹ کھول کر بے مقصد پلیٹیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ کہاں بیٹھوں؟ وہ نہایت اطمینان سے پوچھنے لگا۔ اس کا جائزہ لیتی نظریں روشانہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ سر پر بیٹھیں گے کیا؟ وہ تڑپ ہی گئی۔ عجیب بیتوکے سوال پر اسے تاؤ آ گیا، خاص کر یہ جان کر کہ یہ سوال اس نے محض اسے سلگانے کے لیے کیا تھا۔ اس سر میں اگر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر اس پر بیٹھنے میں قطعی آر نہ ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چائے تو بنی ہوئی تھی، وہ کپ نکالنے لگی۔ کسی بات پر سارا غصہ کپ پر نکلا اور چینی کی چمکتی سفید بگلے جیسی پیالی چھناکے سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ خود بھی لہجہ بھر کے لیے جھینپ کر رہ گئی۔ کپ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور خاصی گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ستم شاید میرے سر پر ہونا تھا۔ تمہارا دل یقیناً اس وقت چاہ رہا ہوگا کہ یہ کپ میرے اکلوتے سر پر مار کر توڑتی۔ اگر کہوں کہ ہاں تو؟ وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھانے کو جھکتے جھکتے سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلگ کر کہہ گئی، تو یہ ظاہر ہے کہ میں اس کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ استہزاء آمیز انداز میں ہنسا۔ اس کا چہرہ احساسی تذلیل سے لال ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تمہاری محبت میں گھٹنوں گھٹنوں نہیں ڈوبا کہ سر تسلیم خم کر دیتا اور تم اپنی خواہش پوری کر سکتی۔ مجھے آپ کی طرف سے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں۔ وہ چپتے لہجے میں بولی اور برنر آہستہ کرتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر دیکھا، اور جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ طلال نے بڑے بے ساختہ پن سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے خوشنما چہرے پر حزن کی ایک لہر امڈی تھی اور فضا میں گھل کے رہ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور کیبنٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نا آسودہ سا احساس اس کے دل سے بھی ٹکرایا تھا، تاہم وہ محض اسے سلگانے کو بولا، اچھی بات ہے۔ محبت میں خوش فہمی نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے جذبوں پر تو اعتماد ہو کہ مقابل کی میرے جذبوں کی بات نہ کریں۔ اعتماد وہاں قائم رہتا ہے جہاں اسے تھوڑا سا یقین مل رہا ہو۔ مسلسل بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا میں جذبے مر جاتے ہیں اور صرف انا زندہ رہتی ہے۔ وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ پھیلنے لگی، آنکھوں کی سطح پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وہ پلکیں جھپک کر وہاں سے جانے لگی۔ بہت سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہو تم روشانہ اسد۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ اس غیر متوقع جھٹکے پر وہ لہرا کر دروازے سے لگی تھی۔ لفظوں پر ایمان لانے والی عام سی لڑکی۔ اگر اسی طرح تمہارا اعتبار قائم ہو تو میں ابھی کھڑے کھڑے لفظوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تم کہو تو تمہاری شان میں پورا قصیدہ پڑھ دوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ روشانہ کو اپنی پیشانی پر آگ دہکتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ سینے میں گھٹے محسوس ہونے لگے۔ آنسو کا پھندا حلق میں پڑ گیا۔ تمہاری آنکھوں، تمہارے بالوں، تمہاری ناک، ہونٹ، پورے سراپے کی تعریف میں الفاظ استعمال کرنا ایک مرد کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا انداز ہنوز زہر میں بجھا طنز میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں، لہجے اور جملوں کی اس نشتر زنی پر کٹ کر رہ گئی۔ اتنی ذلت کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ اگر تم ایسے ہی بازاری جملوں پر بہل سکتی ہو تو؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ تذلیل کے احساس سے بھبک کر اس کا ہاتھ بے اختیار طلال کے چہرے پر جا پڑا۔ کامتے ہاتھ کا یہ تھپڑ گو کہ اتنا زوردار نہیں تھا مگر طلال کے وجود پر سناٹا طاری کر گیا۔ سطحی سوچ میری نہیں، آپ کی ہے۔ ایک انا پرست، مفاد پرست اور ذہنی بیمار انسان جو جذبہ محبت اور اس کے اظہار کو لڑکی کی تسکین سمجھتا ہے۔ مسٹر طلال، اگر میں بازاری جملوں پر بہل جانے والی عورت ہوتی تو یہ روح کا کھڑاک ہی کیوں پالتی؟ چاہنے اور چاہے جانے کے یقین کا درد کیوں پالتی؟ ایسے بہلاووں میں ایک بد کردار اور محبت کو جزوی وقت کھیل سمجھنے والی عورت ضرور بہل سکتی ہے، روشانہ اسد نہیں۔ اسے یوں ہی سناٹوں میں چھوڑ کر وہ بھاگتی ہوئی لابی سے نکل گئی۔ طلال نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولی، ایک بھیچی بھیچی سانس کھینچتے ہوئے لابی کے ہلتے پردے کو دیکھنے لگا۔ اس طرح کے شدید رد عمل کا اس کے پاس تصور بھی نہ تھا۔ یک لخت اسے اپنے لفظوں کی صفاکی کا احساس ہونے لگا۔ دل پر جمی نا آسودگی کی فضا میں یکدم ڈھیر سارا اضافہ ہو گیا۔
ایسا لگا کہیں سے دھوئیں کے سیاہ دبیز بادل اٹھ رہے ہوں، اس کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لابی میں آیا اور ٹیبل سے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رات کو پلوشا کو ہما نے طلال کے ہاتھوں سعدیہ پھپھو کی طرف سے بھیجے گئے گفٹس دیے تو پلوشا نے اس پیک کیے پیکٹ کو ہما کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بے اختیار روشانہ کی طرف دیکھا۔ شام سے وہ ایک بات نوٹ کر رہی تھی، ایک کھٹک جو محسوس کر رہی تھی، اس کا سرا بالآخر مل ہی گیا۔ اس کے متورم پپوٹے اور کمرے میں بند رہنے کا سبب مل گیا۔ اس نے ہما کو وہاں سے چلتا کیا۔ کھول کر دکھا تو دیں پپو نے کیا بھیجا ہے۔ ہما کا دل تو ان پیک شدہ پیکٹوں میں اٹکا ہوا تھا۔ دیکھ لینا بعد میں، ابھی میں نہیں کھول رہی ہوں۔ پلوشا نے اسے ڈپٹ دیا۔ خامخواہ نخرے کر رہی ہیں، نہ تو نہ صحیح۔ وہ برا مان کر وہاں سے چلی گئی اور یہی پلوشا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہی ان پیکٹس کو اس نے بیڈ پر ڈالا اور روشانہ کے نزدیک چلی آئی، جو اپنی وارڈروب کھولے جانے کیا تلاش کر رہی تھی جو مل کر نہیں دے رہا تھا۔ مجھ سے کیوں چھپایا کہ طلال بھائی آئے تھے؟ وہ وارڈروب پر ہاتھ رکھ کر اس کا سوتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ وہ کب آئے اور کب چلے گئے۔ اس نے منہ وارڈروب کے مزید اندر کرتے ہوئے پلوشا کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی کوشش کی۔ شاید ممی پاپا سے ملنے آئے تھے، وہ تھے ہی نہیں سو چلے گئے۔ آپ سے ملنے نہیں آئے تھے؟ مجھ سے کیوں ملنے لگے؟ وہ عجیب بے تکے پن سے بولی اور ذرا سا چہرہ مڑا۔ پلوشا کی استہزائیہ ہنسی ابھری۔ ہاں، آپ سے کیوں ملنے لگے بھلا؟ آپ سے ان کا تعلق ہی کیا ہے؟ وشی، مجھے کام کرنے دو۔ کیا کام کر رہی ہیں؟ آدھے گھنٹے سے اسی وارڈروب میں گھسی کھڑی ہیں، کیا کھو گیا ہے آخر؟ اور بات سنیں، جو کھو گیا ہے وہ اس وارڈروب کے اندر نہیں ہے۔ اس نے اذیت کے عالم میں پلوشا کو دیکھا، پھر جھٹکے سے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اگر اپنے رویوں پر افسوس ملال نہیں ہے تو آپ کیوں سلگ کر ختم ہو رہی ہیں؟ میں ہرگز نہیں سلگ رہی ہوں، وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر پلوشا کی ہنسی نے اسے یکدم بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ بیڈ کے کنارے تھک کر بیٹھ گئی۔ کیا اس شخص کا ذکر ضروری ہے؟ تم یا میں اسے فراموش کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کرب سے چلائی۔ کبوتر کی آنکھ بند کر لینے سے بلی چلی نہیں جاتی، مسائل سے نظریں چرا لینے سے مسائل ختم نہیں ہو جاتے، انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور الجھی ڈوریوں کو سلجھانا پڑتا ہے، اور الجھی ڈوریاں اگر سلجھ نہ پائیں تو؟ وہ آزردگی سے پلوشا کو دیکھنے لگی، تو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کا دل سینے میں دب کر رہ گیا، کتنی سواگی سے پلوشا نے کہہ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر بیڈ کے کنارے سے اٹھی اور اس طرح بھی انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پلوشا کی نظریں اس کا جائزہ لیتی اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کیا تم چاہتی ہو آپی کہ اس ڈوری کو سلجھانے کی بجائے کاٹ دینا چاہیے؟ وشی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کرب سے چلائی۔ آپی، میں اس معاملے کو سلجھانا چاہتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا کندھا چھوا۔ وہ کرب اور آزردگی سے ہنسی۔ سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا زبردستی اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالو گی؟ وہ جذبے پستول کی زد پر پیدا کرنے کی کوشش کرو گی جو دل کی زمین سے از خود پھوٹتے ہیں؟ جبر سے نہیں، بتاؤ معاملہ کیسے سلجھ سکتا ہے؟ میں کشکول لے کر اس سے محبت کی بھیک مانگنے لگوں؟ اپنی تمام تر محبت، عزت نفس لٹا کر اس کا دل جیتنے کی کوشش شروع کر دوں؟ نہیں وشی، جبر کے رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے دونوں فریقوں کے درمیان، ایسا معاہدہ جو دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے افسردہ لہجے میں زہر بھر آیا۔ پلوشا فرتے رنج سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی نفرتیں، اتنے فاصلے کیسے آ گئے درمیان میں؟ خدایا، اس کا دل وحشت سے بیٹھنے لگا۔ آپی، طلال بھائی کیا کہہ گئے ہیں آج؟ تمہاری ملاقات تو ضرور ہوئی ہوگی ان سے، مجھے بتائیں پلیز۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک گئی اور سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، جاؤ تم، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ کمرے میں یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور چادر سر سے پیر تک تان لی۔ پلوشا کچھ دیر اندھیرے میں کھڑی بستر کی طرف گھورتی رہی، پھر آہستگی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ لابی کی طرف تھا۔ وہ سکندر ولا فون کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر فون خرم کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا تو وہ کیا کہے گی، کس طرح کہے گی کہ خرم کو بلا دیں۔ اچانک اسے خیال آیا، خرم کے کمرے کا نمبر تو خرم نے اسے گفٹ کی ہوئی ڈائری میں خصوصی طور پر لکھ دیا تھا، مگر ان 3 ماہ میں ایک بار بھی اس نمبر کو ڈائل کرنے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی۔
وہ بھاگ کر اسٹڈی روم سے وہ ڈائری اٹھا لائی اور نمبر ڈھونڈ ڈھانٹ کر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں نمبر ڈائل کرتے ہوئے کانپ رہی تھیں۔ کوئی تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ خرم کی حشاش بشاش آواز ابھری۔ اس نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 12:20 ہوئے تھے۔ کس قدر غلط اور معیوب وقت تھا، مگر یہ سوچنے کا اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے بکھرتے حوصلے جمع کرتے ہوئے جواباً ہیلو کہا، اور اس ایک ہیلو کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ جی ہیلو، کون صاحبہ ہیں؟ ہیلو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی رات ایک شریف بندے کو تنگ کر کے آپ لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ وہ جھنجھلا کر ریسیور پٹک ہی دیتا۔ وہ جلدی سے بولی، میں ہوں بلوشا۔ اوہ ہو زاہد نصیب۔ اس کی تحیر آمیز آواز دوسرے پل بے نام سی خوشی میں ڈھل گئی۔ وہ کریں فون میرے نمبر پر، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم خود کو، کبھی ٹیلی فون سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ میں بہت ٹینشن میں ہوں خرم بھائی۔ وہ ریسیور پر انگلیاں مضبوطی سے جماتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ ادھر خرم سر سے پیر تک تڑپ کر رہ گیا۔ بھائی، تمہیں اتنا معتبر رشتہ جوڑنا ضروری تھا مجھ سے؟ میرا مطلب ہے خرم صاحب۔ وہ اس فہمائش پر سٹ پٹا گئی۔ خرم اپنے بے ساختہ کہے کو نہ روک سکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بحالت مجبوری آپ کو فون کرنا پڑا ہے۔ وہ تنک سی گئی۔ کیسی پریشانی؟ وہ چونکا۔ آپ سنیں گے تو بتاؤں گی نا۔ بحالت مجبوری؟ اگر یہ جملہ نہ کہتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ مگر ادھر میرا یک بڑھ جانے والا خون سکڑ تو نہ جاتا۔ خیر، 1 منٹ ہولڈ کرو، میں کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دوں۔ کمپیوٹر پر تھے اس وقت آپ؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے خواب و خیال میں جاگ رہا تھا؟ وہ کہتا ہوا ریسیور ہولڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ بے ساختہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں اب بتاؤ، بحالت مجبوری مجھے فون کرنے کی وجہ؟ اس کی آواز ریسیور میں گونجی، جس میں ہلکی سی چبھن بہت واضح تھی۔ گویا نادانستگی میں اس کا کہا ہوا جملہ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بے عنوان سے شرمندگی محسوس کر کے رہ گئی۔ ادھر بھی خاموشی رہی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا، تب خرم بولا، وشی؟ مگر دوسرے پل وہ گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی اور ساتھ رونا دبا بھی رہی تھی۔ خرم کو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ کسی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے بے چین ہو گیا۔ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو بلوشا، میں سن رہا ہوں۔ شاباش، کمپوز کرو خود کو۔ وہ نرم روی سے اسے کہنے لگا۔ اس کا یہ اپنائیت آمیز انداز اس کے آنسوؤں میں زیادتی لے آیا۔ وہ کھل کر رو پڑی۔ خرم نے اسے رونے دیا تاکہ جی کا غبار نکل جائے اور وہ بات کرنے کے قابل ہو سکے۔ جب بہت رو چکی تو سنبھل کر اسے آہستہ آہستہ ساری بات بتاتی چلی گئی۔ یہ ساری باتیں، حالات خرم کے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھے۔ وہ شوق کی کیفیت میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہوئی، تب وہ دھیرے سے بولا، کمال ہے، لالی نے بھی کبھی ایسا تاثر نہیں دیا۔ اپنے منتشر اعصاب کو سنبھال کر اس نے گہرا سانس کھینچا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ سارا قصور تو طلال بھائی کا ہی ہے۔ انہیں کیا حق پہنچتا تھا وہ ان کی شادی زبردستی کرتے، انہیں پریشرائز کرتے؟ مگر تیفی بھائی تو… خرم پر سوچ انداز میں خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں کھنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لالا رخ کی شادی اور روشانہ اور طلال کے نکاح کے پیچھے یہ کہانی چھپی تھی؟ اس کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ یہ اتنے الجھاؤ کہاں سے نکل آئے؟ مائی گاڈ! وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اچانک لابی کے باہر راہداری میں کھٹر پٹر ہونے لگی تو بلوشا جلدی سے بولی، میں فون رکھ رہی ہوں، گھر میں اس بات کا علم ابھی کسی کو نہیں ہے۔ روشنی آپی نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ میں یہ باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ آپ بھی انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ حالات جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں، بات کہاں تک چھپ سکتی ہے؟ خرم معتجب ہوا۔ اس کا حل کوئی نہ کوئی تو نکالے گا، مگر یہ بات آپی کی عقل میں نہیں آتی، اسی لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سب کچھ۔ ادھر دادو اور پاپا بھی آپی سے کھنچ گئے ہیں۔ ان کے خیال میں آپی گستاخ خود سر ہوتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے طلال چاچو کے رویوں پر پردہ پڑا رہے گا تو وہ بیچاری ہی مشکل ستم بنتی رہیں گی۔ خرم شدید تعصب کی زد میں تھا۔ اول تو اس کا ذہن قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا کہ طلال جیسا شخص دوگلا منافق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو بچپن سے اسے آئیڈیلائز کرتا رہا تھا، اس کی خوبیوں کا معترف رہا تھا۔ اس کی ذات کا یہ رخ اس کے لیے حیرت انگیز اور کسی حد تک صدمے سے کم نہ تھا۔
مگر یقین بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ آقا جان کے کامیاب آپریشن نے لالہ رخ کو دلی طور پر مسرور کیا تھا۔ مصطفیٰ خان آج صبح ہی مردان پہنچا تھا اور آتے ہی کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ وہ زینت اور جنت بی بی کے ساتھ لنچ کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ آج آپ بہت خوش ہیں بی بی، جنت بی بی نے کہا تو وہ مسرور انداز میں ہنس دی۔ خوشی کی تو بات ہے نا جنت، کل آقا جان آ رہے ہیں، حویلی کی رونق پھر سے لوٹ آئے گی۔ نا بی بی، جنت کا مطبل ہے خان کے آ جانے سے آپ آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ زینت اس کی کسی دیرینہ سکھی کی طرح بولی تو وہ جھینپ گئی، جبکہ جنت بی بی زینت کو آنکھیں دکھانے لگی۔ تو اپنا کام کر، میرا کیا مطبل تھا، تجھے بڑی خبر ہو جاتی ہے۔ بی بی آپ برا مت مانیے گا، اس کی تو یوں ہی بکنے کی عادت ہے۔ جنت بی بی جلدی سے بولی۔ زینت کھسیا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ دہی کا پیالہ فریج میں رکھ کر کچن سے نکل آئی۔ حمزہ کو مصطفیٰ خان اپنے ساتھ لے گیا تھا، بلکہ وہ کیا ساتھ لے جاتا، حمزہ اسے ایک پل چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دیکھنے پر وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آئی، اسے ہر شے میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ زینت کی بات سچ ہی لگی تھی کہ آج وہ زیادہ ہی خوش تھی، اور اس کی وجہ اس کے خان کی آمد ہی تھی۔ شاید صبح اس کی آمد بہار کے معطر جھونکے کی مانند ہی تو لگی تھی۔ وہ لابی میں حمزہ کے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹ رہی تھی جب مجتبیٰ نے پیچھے سے آ کر اسے ہاؤ کیا تھا۔ وہ اچھل کے رہ گئی، پھر پلٹ کر جو دیکھا تو دل سینے میں بالکل نئے انداز میں دھڑک کر رہ گیا تھا۔ ٹیفی سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اور لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خوش ہو جائیے بھابھی، آپ کے شوہر بامراد کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ مجتبیٰ کے انداز میں شرارت تھی۔ تم لوگ اطلاع تو آنے کی دے دیتے، آقا جان اور مورے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کل آئیں گے انشاءاللہ، آقا جان کو کل ہی ڈسچارج کیا جائے گا۔ میری چونکہ میڈیکل کی پڑھائی کا معاملہ تھا سو آنا پڑا، اور انہیں اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ اس نے مصطفیٰ خان پر اچٹتی نگاہ ڈالی اور ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولا، مجھ سے تو کاروبار کا ہی بہانہ بنایا گیا تھا۔ مجتبیٰ فضول باتیں مت کرو، جمشید کو فون کر کے کہہ دو وہ مجھ سے فوری رابطہ کرے۔ وہ درشت لہجے میں اسے ٹوک گیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ لالہ رخ چاہنے کے باوجود اس کمرے میں قدم نہ رکھ سکی۔ دل کی دھڑکن معمول پر آ نہیں رہی تھی۔ عجیب سی وحشت دل کو پکڑ رہی تھی، روح سے لپٹ رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو تازہ تازہ شیو اور ٹھنڈے پانی کی تازگی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ پیروں میں آرام دہ سیاہ لیدر کی چپلیں تھیں۔ کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کچن کی طرف آیا جہاں وہ جنت بی بی کو لنچ کی ہدایتیں دے رہی تھی۔ وہ ذرا دیر ٹھہرا۔ اس کا انداز بالکل نیا اور انوکھا سا تھا۔ سادہ سے نیلے لون کا خوشنما شلوار قمیص اور بڑے سے ہم رنگ دوپٹے میں بالوں کا گردن میں جوڑا سا بنائے وہ مکمل گھریلو اور ایک ذمہ دار عورت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس گھر کی جنم جنم کی نگران رہی ہو۔ اس کا متناسب سراپا بے حد دل فریب دکھائی دے رہا تھا۔ شفاف گردن میں سنہری زنجیر نمایاں ہو کر گردن کو چمکا رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تو وہ چونکی۔ پرفیوم کی مہک نے اسے شاید متوجہ کیا تھا۔ میں ایک آدھ گھنٹے میں آتا ہوں۔ ایک گہرا سانس کھینچ کر وہ اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر بولا، حمزہ کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ مورے کا فون آئے گا، وہ تمہارے لیے خصوصی فون کریں گے، انہیں بتا دینا ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہ جھک کر حمزہ کو اٹھا کر پلٹ گیا۔ اور اب 2 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آئے تھے، وہ ابھی لوٹا نہیں تھا۔ اس دوران اس نے لنچ تیار کروا لیا تھا، اپنے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی کرا لی، تازہ پھولوں کے گلدستے تینوں گلدانوں میں ڈالے، پورے کمرے میں ایئر فریشنر کیا۔ اس کام سے مطمئن ہو کر نہانے چل دی۔ وہ جب گیلے بال سلجھا رہی تھی، فون کی گھنٹی بجی۔ اسے خود بھی شدت سے مورے کے فون کا انتظار تھا۔ لپک کر ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے سیف الرحمن کی آواز اس کا دل نچوڑ کر رکھ گئی۔ کتنی ظالم ہو! پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ اتنے دن کہاں اور کیسے رہا ہوں۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، گویا آج بھی اسی تعلق کو نبھا رہا ہو۔ اس کا یہ استحقاق بھرا انداز اسے سلگانے کو کافی تھا۔ میری بلا سے اتنے دن کسی جہنم میں بھی رہے ہو، اس سے مجھے کیا واسطہ؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دبی زبان میں چیخی، کیوں؟ کیا ہے؟ کیوں کیا ہے فون؟ میں اگر جہنم میں رہوں گا تو تمہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں ہی رہنا پڑے گا، تو پھر کیوں نہ اپنی زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کریں؟ وہ بلا تامل بولا،
خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، تم دونوں بہن بھائی، آخر ایسا کون سا گناہ کر ڈالا ہے میں نے جس کی پاداش میں یہ سزا مل رہی ہے مجھے؟ وہ دبی زبان میں چیخی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو لالی، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ہاں، تمہاری خیر خواہی سے میں خوب فیض اٹھا چکی ہوں۔ وہ جل کر بولی۔ میں نے کہا نا، میں تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ تم کوئی تلافی نہیں کر سکتے سیف الرحمن، تمہارے پاس میرے زخموں کا کوئی علاج نہیں۔ وہ آزردگی سے ہنسی۔ یہ اور بات ہے کہ تم میرے دکھوں میں اضافہ کر سکتے ہو۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو لالا رخ، وہ سرزنش کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے، اب میں مصطفیٰ خان کی بیوی ہوں اور اس حویلی کی بہو ہوں۔ وہ چیختے ہوئے لہجے میں بولی۔ جواباً وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسرے پل سرسراتے لہجے میں بولا۔ تم کبھی میری بھی بیوی رہ چکی ہو، یہ بھی تمہیں یاد ہے؟ رنج، دکھ اور وحشت کے مشترکہ احساس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ بات سنو، میں شام کو اسی پارک میں تمہارا انتظار کروں گا اور مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔ ہرگز نہیں، وہ رو دینے کو تھی، پھر سنبھل کے بولی۔ تانیہ نے ٹھیک کہا تھا، تم پر وحشت سوار ہو گئی ہے۔ میں بھلا کیسے بار بار آ سکتی ہوں تم سے ملنے؟ میرے لیے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، تم سمجھتے کیوں؟ بقیہ الفاظ اس کے لبوں پر پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور اچک لیا تھا۔ وہ مصطفیٰ خان تھا، جس نے اس پر ایک سرد سی نگاہ ڈال کر ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف اس کی موجودگی سے بے خبر سیف الرحمن اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، آخر اس سے پہلے بھی تو تم حمزہ کا بہانہ کر کے آئی تھی۔ آج بھی حمزہ کو ساتھ لے آؤ اور ٹہلانے کا بہانہ کر کے آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم پر کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ یقین کرو لالا رخ، اس روز کی تشنہ ملاقات نے مجھے ایک پل قرار سے سونے نہیں دیا۔ میں ملتان جانے سے پہلے تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ ہیلو لالی، میری بات سن رہی ہو نا؟ بس ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، تمہارے اگلے پچھلے سارے غم دھو دوں گا، ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم مصطفیٰ خان کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ہیلو ہیلو، وہ پکارتا رہ گیا۔ مصطفیٰ خان نے ریسیور کریڈل پر پھینکنے کے انداز میں ڈالا اور فون سیٹ پر مضبوطی سے ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایسی کیفیت تھی کہ لالا رخ کو اپنی روح میں کوئی گرم سولاخ سی گھٹتی محسوس ہونے لگی۔ وہ یوں ساکت بیٹھی تھی گویا بیٹھے بیٹھے پتھرا گئی ہو۔ اس کے اعصاب پر صحرا جیسا سناٹا طاری تھا، جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اسے لگ رہا تھا رگوں میں خون رک رک کر دوڑ رہا ہو، سانس جیسے ٹہر ٹہر کر چل رہی ہو۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر قتل شاید اتنے غلط بھی نہیں ہوتے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لپکتے شعلوں کی سی آنچ آ رہی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ آگ اس کے چہرے پر دہک رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آگ اور خون کا ایک طوفان اترا ہوا تھا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ ایک تکلیف، وحشت اور خوف سے وہ تھرا گئی۔ اپنی مدافعت میں کہنے والے الفاظ اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے لالا رخ؟ اتنے قبیح، اتنے بڑے جرم کی سزا کوئی معمولی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اس کے چہرے کی طرف جھکا اور اپنی تپتی لال آنکھیں اس کی وحشت سے کھلی آنکھوں میں گاڑ دی۔ لالا رخ کو لگا وہ کھڑے کھڑے ہی ان دہکتے شعلوں سے بھسم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب تم نے مجھے دیا اور دیتی رہی ہو۔ حیرت، دکھ اور صدمے سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ، میری بات تو سنو، وہ کہنا چاہتی تھی مگر خوف سے اس کے ہونٹ فقط کپ کپا کے رہ گئے۔ سسکیاں اس کے حلق میں گھٹ رہی تھیں۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ اچانک باہر سے دروازہ پوری طاقت سے دھڑدھڑایا گیا۔ مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ، سیفی بھائی۔ دروازہ دھڑدھڑانے والا مجتبیٰ تھا۔ اس کی آواز اور انداز میں ایک وحشت تھی۔ مصطفیٰ خان نے پل بھر رک کر لالا رخ کی طرف دیکھا، پھر نفرت اور حقارت سے اس کا ہاتھ اتنے زور سے جھٹک کر خود دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ وہ لڑکھڑا کر وارڈروب سے ٹکرائی اور جلدی سے اسی کا سہارا لے لیا، ورنہ یقیناً گر جاتی۔ اس کے آسان خطا تھے جیسے اب کبھی بحال نہ ہو سکیں گے۔ خوف اور دہشت سے آنسو بھی پلکوں پر ہی ٹھٹر گئے تھے۔ تیفی بھائی، وہ آغا جان، آغا جان۔ دروازہ کھلتے ہی مجتبیٰ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر بلک پڑا۔ کیا ہوا آغا جان کو؟ خوف کی لہر مصطفیٰ خان کے دل سے اٹھی اور اس کے وجود کو جگڑنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ شہباز کا فون آیا تھا۔ آغا جان کی حالت اچانک بگڑ گئی، انہیں ICU میں لے جایا گیا، مگر وہ مجتبیٰ کے الفاظ آنسوؤں میں بکھر کر ٹوٹ گئے۔ وہ دم سادھے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تیفی بھائی، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔
وہ ایک بار پھر اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، مگر وہ ساکت تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ حیرت اور صدمے سے اس کا دل شک ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ آخر وقت تک تو وہ انہیں بہت ٹھیک حالت میں بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر مسکرائے تھے۔ اس کے حافظے میں ان کی وہ مدھم مسکراہٹ ابھی تک نقش تھی۔ اس کی آنکھوں میں کھلنے والی زندگی ابھی محفوظ تھی۔ وہ کیسے، کس طرح اس بات پر یقین کر لیتا؟ اچانک اس نے مجتبیٰ کو ایک طرف ہٹایا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ مجتبیٰ بھی اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اعصاب شکن احساس کے ساتھ لالہ رخ وارڈروب سے لگی کھڑی رہ گئی، چاہتے ہوئے بھی ایک قدم نہیں لا سکی۔ پہلے ہی وہ صدمے، وحشت اور خوف سے نڈھال تھی۔ اس اندوہناک خبر نے اسے بالکل ہی بکھیر کر رکھ دیا۔ اچانک اس کی سسکیاں چیخ کی صورت میں نکلیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حویلی میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ دور قریب کے رشتہ دار، عزیز، جانے کون کون لوگ آ جا رہے تھے۔ سویم کے دن تک یہی سلسلہ رہا۔ مورے تو ایک جگہ غم سے نڈھال پڑی تھی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ان سے کیا کہہ رہا تھا، وہ بے نیاز تھی۔ انہیں بس لگ رہا تھا حویلی کی مضبوط چھت ان کے اوپر سے ہٹ گئی ہو اور وہ جھلستی دھوپ میں آ بیٹھی ہوں۔ باپ اور بھائی جیسا جیٹھ، جس نے زندگی کے طویل سفر میں ان کے چھوٹے بڑے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا، زندگی کے کانٹے سمیٹتا رہا۔ انہیں لگا گویا وہ آج ہی یتیم ہوئی ہوں۔ لالہ رخ ہی آنے جانے والوں سے نپٹ رہی تھی، کبھی مورے کو سنبھالتی، کبھی مجتبیٰ اور شہباز کو زبردستی کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، کبھی آنے والی خواتین کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر اضافی ذمہ داری پوری کرتی۔ وہ دانستہ خود کو گم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ مصطفیٰ خان سے سامنا ہونے سے کترا رہی تھی۔ اسے اس کی نگاہوں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ تلوار لمحہ اس کے سینے میں اب بھی نقش تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے لگ کر بیٹھنا چاہتی تھی، 2 گھڑی کمر ٹیکنا چاہتی تو وہ منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں پھرنے لگتا اور وہ وحشت زدہ ہو کر وہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، مگر مصطفیٰ خان ہوتا تو دکھائی دیتا۔ وہ تو جانے کس کھوہ میں چھپ گیا تھا۔ اور سچ ہی تھا، وہ حویلی سے بھاگنے لگا تھا۔ اس کی نظریں لالہ رخ پر اٹھتیں تو حبس اور گھٹن کا شدید احساس ہونے لگتا۔ اپنے اوپر سے اسے اختیار اٹھتا محسوس ہونے لگتا اور لگتا وہ کسی بھی لمحے بارود کی طرح پھٹ جائے گا۔ آج بھی وہ طلال کے ساتھ حویلی سے نکل گیا تھا۔ مسلسل ذہنی آزار نے اسے نڈھال اور مزمحل کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا زندگی جیسے اس کے لیے بے معنی، بیکار سی شے ہو کر رہ گئی ہو، اور وہ اس دنیا کا بے حقیقت ذرہ ہو کر رہ گیا ہو۔ زندگی برف کی مانند جم گئی ہو، امیدیں دم توڑ جائیں، ولولے، امنگیں، خواب بکھر جائیں تو زندہ رہنا بیکار شغل ہی نہیں، تکلیف دہ بھی لگنے لگتا ہے۔ اسے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھاگتی دوڑتی زندگی کا بیکار پرزہ ہے اور مارے باندھے جینے پر مجبور ہے۔ خواب جو برسوں میں بنتے ہیں مگر پل بھر میں چکنا چور ہو جائیں تو اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ روح میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیں گستی محسوس ہوتی ہیں، امید کھیل نہیں ہوتی۔ ایک موہوم سی کرن آدمی کو زندہ رکھنے کو کافی ہوتی ہے، مگر جب موہوم سی اس کرن کا بھی آسرا ٹوٹ جائے تو آدمی یاسیت بے حسی کے خلا میں اترتا چلا جاتا ہے، ایسی خلا میں جہاں تاریکی اور غبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں آتی۔ غبار اور دھند میں اٹی ان راہوں پر چلنا 2 بھر لگنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیفیات عارضی ہوتی ہیں یا دائمی۔ بہرحال مصطفیٰ خان کو تو کچھ یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کیفیت سے اب شاید کبھی نہ نکل پائے گا۔ خوابوں کا کوئی محل کبھی تعمیر نہ ہو سکے گا، امید کی کوئی کرن نہ پھوٹ سکے گی۔ شاید اسی کو یاس کی آخری سٹیج کہا جاتا ہے، جب آدمی کو خود سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے اوپر سے اعتماد اٹھتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے طلال۔ طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل چاہا وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے، اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے، اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے، اسے کہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ غصے، نفرت اور جھنجھلاہٹ کو اس نے بیک وقت دبایا۔ لالہ رخ کو پانے کی خواہش تو اس کی اپنی تھی، بلکہ خواہش کے اس سفر میں وہ تو تہی دامہ رہ ہی گیا۔ طلال کی زندگی بھی آزمائش میں گر کر رہ گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے غم خوار نگاہوں سے تک رہا تھا۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے طیفی، ہم سب کو ہی چلے جانا ہے ایک دن۔ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپکنے لگا، بس ایک ملال سا آگا جان چھوڑ کر چلے گئے دل میں کہ ان کی بات سنی نہیں گئی، مانی نہیں گئی۔ ایک افسردہ سانس طلال کے سینے سے آزاد ہو گئی۔ وہ سچ کہتے تھے، زندگی ہوگی تو یوں بھی جی لوں گا، اگر زندگی نہیں ہے تو تم لوگ لاکھ کوشش کر کے بھی میرے لیے چند لمحے نہیں چرا سکتے۔ ہاں،
کس کس ملال پر ماتم کریں، ہزار ملال ہیں۔ مصطفیٰ خان کے سینے میں طوفان امٹ آیا۔ آغا جان کی جدائی پر، اپنی ذات کی نفی پر، جذبوں کی تضحیق پر، اپنی سادہ لوہی کے ہاتھوں لٹ جانے پر کس کس کا ماتم کریں۔ وہ سمٹ کے بینچ پر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ گھر چلو دیفی، مورے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ نرمی سے اسے تھپک کر اٹھانے لگا۔ گھر؟ اس کے سیدھے میں ایک تیر پیوست ہو گیا۔ گھر کے نام سے ہی اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اسے خود پر ہنستے محسوس ہوتے، اسے لگتا ہر دیوار، ہر گوشہ لالا رخ کے اس فریب میں ساتھ دے رہا تھا۔ ایک بس وہی بے خبری میں لٹتا رہا، سادہ لوہی میں مارا گیا۔ نہیں، ابھی میں کچھ دیر اس کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ بینچ کی کھردری سطح سے لگ کر آنکھیں موند گیا۔ یہ سراسر فرار ہے، بزدلی ہے طیفی، اور ایک مرد کو بزدلی نہیں جچتی۔ طلال نے کہا۔ مرد؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ گوشت پوست کا نہیں ہوتا؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ نہیں طلال، وہ بھی انسان ہے، چٹان نہیں ہے۔ سمٹ اور گارے کا ایک بے روح آدمی نہیں ہوتا۔ اس کے احساسات اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا غم رونا چاہتا ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے اور بہت بری طرح ٹوٹتا ہے۔ طلال کے چہرے کو ایک تکلیف دہ رنگ چھو گیا۔ تم تو بہت مضبوط تھے طیفی، بہت بہادر۔ اس کے لہجے میں حیرت، دکھ، تعصب سبھی کچھ تھا۔ مصطفیٰ خان کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر آگ جلتی محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی ذات کا دکھ مار ڈالتا ہے، انفرادی دکھ سارے حوصلے پچھاڑ ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مورے شاید انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک گہرا سانس کھینچ کر وہ بینچ سے کھڑا ہو گیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے۔ وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ بس ایک دن کی لوہے محفوظ پر اچانک رات اترے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم میں قدم رکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز تھا اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویوں میں کھچاؤ آ گیا۔ کتاب بند کی اور تکیہ اٹھائے بیڈ سے اترا اور ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ لالا کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ یہ سرد جنگ مسلسل کئی دنوں سے جاری تھی۔ آغا جان کی موت کو 15 دن ہو چکے تھے۔ کچھ روز تو وہ خود بھی اس سے نظریں بچائے مورے کے کمرے میں بند رہنے لگی تھی، مگر آخر کب تک وہ اس طرح فرار حاصل کر سکتی تھی؟ وہ دن بھر جانے کہاں رہتا، رات اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسٹڈی روم میں جا کے بند ہو جاتا اور صبح سویرے نکل جاتا۔ وہ اسے صفائی کا موقع نہیں دے رہا تھا، اس کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا، بلکہ اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اسٹڈی روم کے بند دروازے کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں سوج جاتی تھیں، مگر دروازہ اس کی تقدیر کی خوشیوں کی طرح بند ہوا تھا کہ شاید اب کبھی نہ کھل سکتا۔ وہ اپنا غم کس سے کہتی، کس سے روتی؟ یہ سب اس کی اپنی کوتاہیوں، غلطیوں کا خمیازہ تھا کہ اس نے اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ پھر کیوں کر وہ متنفر نہ ہو جاتا؟ رشتے کی ڈور کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی؟ پھر کیوں کر وہ کسی رشتے کے زام میں اس کو قصوروار ٹھہراتی؟ اس نے تو اس کی سچی، پرخلوص اور بے غرض محبت ہی کی اس قدر ناقدری کی تھی کہ وہ اس سے بھی سخت اور ناگوار رویہ اختیار کرنے کا حق رکھتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، رشتے اس وقت تک اہم ہوتے ہیں جب تک انہیں ہم اہم سمجھیں، انہیں اہمیت دیں۔ ایک ایک کر کے اسے اپنی ساری کوتاہیاں، بے مہریاں اور تلخ نوائیاں یاد آ کر شرمسار کرتی رہیں۔ اس کے باوجود مزاحمت اور اپنی مدافعت کی لہریں اس کے اندر سے اٹھتی تھیں اور جھاگ کی طرح اندر ہی اندر بیٹھ جاتی۔ وہ قالین سے اٹھی اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ دروازے کے ہینڈل کو چھوا تو دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس کا مطلب تھا وہ اندر سے لاک کرنا بھول گیا تھا۔ آج یا دانستہ اس نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دروازے کا کھلا ہونا اس کے لیے خوشگوار تھا، مگر دوسرے پل اس کا ہاتھ ہینڈل سے چھوٹ گیا۔ اسے اپنے پیر من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بھری خشونت اور نفرت کی چنگاریاں تصور میں ہی اسے اپنے وجود پر اڑتی گرتی محسوس ہونے لگی۔ اپنی صفائی میں کہنے والے سارے الفاظ
اسے بہت کھوکھلے لگنے لگے اور مدافعت کا سلیقہ اسے آتا نہیں تھا۔ سیف الرحمن اس کے ارد گرد ایسی آگ دہکا گیا تھا کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس آگ میں دھڑ دھڑ جلنے اور جلتے رہنے پر مجبور تھی۔ آنسو پیتی وہ بوجھل قدموں سے بیڈ پر گر سی گئی۔ خرم کے لیے یہ چند دن بے حد اضطراب کے گزرے تھے۔ وہ طلال سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر مصطفیٰ خان کے آغا جان کی بیماری سے ان کی موت کے بعد تک اسے کوئی مناسب موقع نہ ملا تھا۔ وہ ہر روز بستر پر لیٹے لیٹے اسی موضوع کو اٹھانے کے لیے الفاظ تلاش کرتا رہا، کوئی سرا ڈھونڈتا رہا۔ آج اتفاق سے اسے وہ موقع مل گیا۔ طلال جلال بھائی کے اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سادے سے شلوار سوٹ اور گھر کی سادہ چپلوں سے ظاہر تھا وہ بالکل فراغت کے ساتھ گھر میں ہی رہنے کے موڈ میں ہے۔ کہتے ہیں اہل دل حضرات ذرے ذرے میں دھڑکنیں محسوس کرتے ہیں، اور پتھر دل انسانوں کو احساس کی دولت سے محروم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ خرم نے شیلف پر کوہنی ٹکائے ایک ٹھنڈی قدرے متاسفانہ سانس کھینچی، جیسے حقیقتاً کسی کی بے حسی پر افسوس منا رہا ہو۔ اس نے کتاب سے توجہ ہٹائی اور ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ مریضوں کی دھڑکنیں معمول پر رکھنے کے جتن کرنے والے حضرات سے ایسی بے حسی کی امید نہیں تھی۔ سیدھے سادے طریقے سے بات کرو، یہ گھما پھرا کر بات کرنے کی زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ وہ غیر محسوس طور پر چونکا تھا، تاہم ایسا کوئی تاثر چہرے پر نہیں آنے دیا۔ خرم نے پہلے سے بھی کئی زیادہ ٹھنڈی اور طویل سانس بھر لی۔ میں تو سیدھی سادی ہی بات کر رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ سمجھ کر بھی پہلو تہی کر رہے ہیں۔ یہ پہلو تہی کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا۔ وہ کچھ اس معصومیت سے بولا کہ خرم کو پتنگے ہی لگ گئے۔ اس سے زیادہ موٹے موٹے اردو کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اور پہلو تہی کا مطلب نہیں پتا۔ پہلو تہی کا مطلب ہے کترانا، کنارہ کش ہونا، اجتناب کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، ارے واہ، پوری لغت پڑھ ڈالی ہے کیا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بے ساختہ ہنس دیا، پھر ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا، چلو خیر ہوگا یہ مطلب، مگر تمہارا ان سب باتوں سے کیا مطلب ہے؟ اف، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ خرم کے سینے سے ایک آہ سوز نکل گئی۔ اس نے بڑے افسوس سے سر ہلایا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس کا یہ اعتماد خرم کو الجھانے لگا۔ کچھ روز پہلے مجھے پلوشا کا فون آیا تھا، خرم نے کہنا شروع کیا۔ آپ کے اور روشانہ کے درمیان جو کشیدگی ہو گئی ہے اس پر وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے خیال میں یہ مسئلہ بزرگوں میں اٹھانے کی بجائے اگر خود دونوں فریقین آپس میں مل کر افہام و تفہیم سے حل کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ طلال جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اعصاب اس لاسٹک کی طرح کھچتے محسوس ہونے لگے جسے کوئی دونوں کناروں سے کھینچ کر چھوڑ دے۔ اس کے چہرے کے نقوش میں بھی کھنچاؤ تھا۔ میں آپ کے پرسنل افیئر میں مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ بہت ضروری تھا چاچو۔ پلوشا نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے۔ وہ اس کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا، ظاہر ہے وہ تو تم پر ٹرسٹ کرے گی۔ اس نے طنز سے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ کی پریشانیاں ہم سے الگ ہیں؟ خرم کے لہجے میں آسردگی اتر آئی۔ طلال ایک اضطراب محسوس کر کے رہ گیا۔ کچھ دیر کمرے کی فضا میں بوجھل خاموشی طاری رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بد اعتمادی انتہا کو پہنچ چکی ہو تو وہاں مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی، جذبات سے یکسر آ رہی۔ بد اعتمادی ختم بھی تو کی جا سکتی ہے، اعتماد بحال بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ خرم کے لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ طلال اس کی بات سن کر استہزائیہ انداز میں ہنس دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معافیاں مانگ کر، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر، وضاحتیں دے کر؟ نہیں خرم، وضاحتوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ ہمیشہ بے یقینی کی فضا میں سانس لیتے رہے ہوں، جب آپ کا ذہن اور دل بے اعتباری کی آلودگی کو قبول کر لینے کا عادی ہو، جب محبت رویوں اور جملوں میں تلاش کی جا رہی ہو۔ جہاں محبت کمزور ہوتی ہے وہیں عیب توانا نظر آتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی کا دریا امڈ آیا۔ نہیں چاچو، میں یہاں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت کا پودا بہت حساس ہوتا ہے، یہ توجہ چاہتا ہے۔ اس کی نمو کے لیے اظہار رویوں میں لچک ضروری ہے اور مقابل کو بھرپور اعتماد دینا بھی ضروری ہے۔ یہ پودا نمو پا جائے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، پھر آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جملوں، وضاحتوں اور رویوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہاں قربتیں اور فاصلے تک بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں، مگر ہر تعلق، ہر جذبہ ابتدا میں کچھ باتوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہر تعلق اور جذبہ جواباً اتنی شدت چاہتا ہے جتنی شدت سے وہ کسی دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
انہیں ان کی طلب کے مطابق نہ صحیح کچھ کمی ہی ملے تو صحیح۔ خرم کی باتوں نے اسے یکلخت گمسم کر دیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس کا حرف حرف درست تھا اور اس کا دل مضطرب ہو رہا تھا، اس کی رگ رگ میں اضطراب بھر گیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کر روشانہ کے پیر پکڑ لیں یا معافی مانگتے یا وضاحتیں دیتے پھریں، مگر فقط اتنا کہوں گا کہ اپنے رویوں میں تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہوئے مقابل کے جذبوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بہتر حل نکل آئے۔ خرم کا لہجہ کسی شفیق بزرگ کی طرح مدبرانہ تھا۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیرت تھی کہ اسے خرم کی باتیں سن کر نہ غصہ آ رہا تھا نہ جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، ایک گہرا سناٹا وجود پر طاری ہوتا لگ رہا تھا۔ خرم اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پا رہا تھا۔ چاچو، اگر آپ کہیں تو میں خرم، اگر میں کہوں کہ تمہاری باتیں غلط نہیں ہیں بلکہ بالکل بجا ہیں، اس کے باوجود تم مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ خرم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، تاہم آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، میں روشانہ سے خود بات کروں چاچو، اور خرم پلیز لیو می الون۔ اب کہ اس کا لہجہ ملتجی نہیں بلکہ حکمیہ اور قدرے درشت تھا۔ خرم ایک گہرا سانس کھینچ کے رہ گیا اور ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا، مگر جانے کیوں اسے یقین تھا وہ اس کی باتوں پر ضرور غور کرے گا۔ اس کے چہرے کی رنگت سے یہ ظاہر تھا یہ باتیں اس کے دل پر ضرور لگی تھیں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے خرم سوچ رہا تھا کہ اسے خود بھی روشانہ سے بات کرنی چاہیے، یوں بھی اس کے خیال میں لڑکیاں حد سے زیادہ جذباتی بلکہ بے وقوفانہ حد تک جذباتی ہوتی ہیں۔ فیصلوں کی ندامت سے تکلیف دہ کوئی دکھ نہیں ہوتا، وقت کے دشتے بے برگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ادراک کا ایک لمحہ پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے، مگر اپنے ساتھ یا تو زندگی کی ساری رعنائی اور دلکشی سمیٹ کر لے جاتا ہے یا پھر رنگ روشنی خیرات کر جاتا ہے۔ لالہ رخ پر ادراک کا یہ لمحہ اس وقت واہ ہوا جب سارے پتے اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور اس کی زندگی میں داخل ہونے والی خوشیاں طوفان کی نظر ہو کر ساحل کے اس پار کہیں رہ گئیں۔ چاہے جانے کی خواہش کب بیدار ہوئی، چاہنے کی تمنا کب جاگی، شاید ان لمحات میں جب وہ بظاہر اس سے دور ہوا تھا۔ ایسے میں تنہائی کا افریت اسے خوف زدہ کرنے کی بجائے اس کی خوش کن تصورات سے بہلانے لگا۔ دوری قربت کا باعث بنی اور وہ اس کے احساسات اور سوچوں پر چھاتا چلا گیا۔ دوری کے ان لمحات میں وہ اس کے قریب تر آتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات، اپنا وجود کہیں گم ہو گیا، مگر جذبے اظہار کی حدود میں ابھی بھی داخل نہ ہوئے تھے کہ اس کے سارے خوشنما جذبوں کا پتا پتا بکھر کے رہ گیا۔ سیف الرحمن ایسی ہی آندھی بن کر ایک بار پھر اسے اجاڑنے چلا آیا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر تھی وہ پاگلوں کی طرح اسے یقین دلانے کے جتن کر رہی تھی، بے اعتباری کی فضا کو کاٹنے کی سعی کر رہی تھی، مگر اس نے تو یوں دامن سمیٹ لیا تھا گویا کبھی یہ دامن سایہ بن کر اس پر تنا ہی نہ تھا۔ وہ اس کا دل جیتنا چاہتی تھی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کو بے قرار تھی، مگر اس کا سخت خول ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس روز بھی وہ اسے اپنے کپڑوں پر آئرن پھیرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ بند کرو یہ ناٹک، یہ مکروہ فریب دینا۔ اس نے اسٹینڈ پہ پھیلا ہوا شرٹ کڑے تیوروں سے کھینچ کر اس کا گولا سا بنا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ ناٹک مجھے متاثر نہیں کرے گا۔ یہ لہجہ مصطفیٰ خان کا لہجہ تو نہ تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا لہجہ تھا جو مسلسل بد اعتمادی کی فضا میں سانس لے رہا ہو، جس کی برداشت آخری نہج پر پہنچ کر چٹک گئی ہو۔ لالہ رخ کا ہر عمل اسے بجائے بہلانے کے اس کے غصے کو بڑھا جاتا تھا۔ اس کے سینے میں دھڑ دھڑ جلتی آگ پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ مجھے صرف ایک بار اپنی صفائی کا موقع دو مصطفیٰ، وہ رندھی آواز میں بولی۔ ہاں، تاکہ تم اپنے مکروہ فریب لفظوں کا ملمہ چڑھا لو۔ اتنا احمق سمجھ رہی ہو مجھے؟ وہ زہر خندی سے بولا اور اس کی آنکھوں میں اپنی تپتی آنکھیں ڈال کر گرایا۔ ایک عرصے سے بے وقوف بنتا آ رہا ہوں، تمہارے اس معصوم چہرے کے فریب میں رلتا رہا۔ اب تو مجھے سوچ کر ہی اذیت ہوتی ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو چاہا جو چاہے جانے کے قابل ہی نہ تھی، جس کا ظاہر جس قدر حسین ہے اس کا باطن اتنا ہی بدصورت۔ یہ جھوٹ ہے، وہ کرب سے چلائی۔ کیا جھوٹ ہے؟ اس نے آنکھیں نکالی، پھر یکدم تنفر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی جھوٹی سچی کہانی نہیں سننی۔ جو کچھ سننا تھا وہ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔
بس افسوس رہ گیا کہ یہ سب سننے میں نے دیر کر دی اور وہ سب نہ دیکھ سکا جو میری غیر موجودگی میں یہاں کھیلا جاتا رہا۔ یہ بہتان ہے مجھ پر، جھوٹ ہے یہ، میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ وہ چلائی مگر اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ دکھ، بے بسی، بے اختیاری نے اس کی قوت گویائی کمزور کر دی۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ تم پر اٹھنے لگیں، میں وحشی بن جاؤں، تم حویلی سے چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور انتہا سے زیادہ شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر پوری طاقت سے دروازے سے باہر دھکیل کر دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا۔ اس ذلت اور اہانت پر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھٹر گئے۔ وہ بے یقینی اور ذلت کی شدت سے گنگ دروازے کو تکتی رہ گئی۔ لمبی راہداری میں گہرا اندھیرا اور پھیلا ہوا سناٹا لالہ رخ کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہونے لگا۔ لالہ رخ کو لگا یہ طویل اندھیری راہداری نہ ہو، ایک تاریک اندھی کھائی ہو جس میں مصطفیٰ خان نے اسے دھکیل دیا ہو اور اب اسے کوئی راستہ نہ سجائی دے رہا ہو، روشنی کی کوئی کرن نہ دکھائی دے رہی ہو۔ وہ دیوار سے لگ کر اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدائیں سننے لگی اور ماربل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس حد تک ذلت کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ ملازم سب اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ مورے نیند کی گولی کھا کر سب کی کب کی سو چکی تھیں۔ مجتبیٰ کا کمرہ لابی کے آخری کنارے پر تھا۔ اس وقت اس کی ذات کا تماشا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ مورے اپنے بیٹے کا یہ وحشیانہ پن دیکھنے کو موجود تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز جارجٹ کے پتلے سوٹ میں سنسناتی ہواؤں سے بے نیاز ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے خود اپنی اہانت اور ذلت کا تماشا دیکھنے کو زندہ تھی۔ گرم گرم آنسو اس کا سینہ دکھائی دے رہے تھے، آنکھوں میں قیامت سی آگ بھری تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنا اور میرا تماشا بنانا چاہ رہی ہو؟ کوئی گھنٹہ بھر بعد وہ جھلستا ہوا کمرے سے نکلا تھا اور اس کے سر پر کھڑا کھول رہا تھا۔ یہاں تماشا دیکھنے والا کون ہے سوائے آپ کے؟ وہ کہہ گئی۔ تماشا میں کیا دیکھوں گا؟ تمہارا تماشا تو تم نے میرا بنایا ہے اور دیکھا ہے خوب، میری محبت کا، میرے پاک سچے جذبوں کا۔ وہ طنز اور دل گرفتگی سے ہنسا، پھر اسے یوں ہی بیٹھے آنسو بہاتے دیکھ کر چڑ کر بولا، یہاں سے اٹھو اور جا کر کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر سوگ مناؤ۔ اس کا لہجہ درشت تھا مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں لالہ رخ، بات سنو، کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ اس طرح میرے گھر والوں کے سامنے رو دھو کر تم ان کی ہمدردیاں سمیٹ لو گی اور اپنا مقصد پورا کر لو گی۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، کچھ تو اپنا بھرم رہنے دو۔ وہ سر اٹھا کر فرتے جذبات سے چلائی، کیا میرا بھرم؟ مصطفیٰ خان کے اعصاب پر کرنٹ دوڑ گیا۔ تم نے اپنا بھرم قائم رہنے دیا ہے؟ کس منہ سے مجھے الزام دینے چلی ہو؟ اس نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ بولو، میں اپنا بھرم قائم نہیں رکھ سکا یا تم؟ میں نے تو تمہارا بھرم بھی سنبھالے رکھا تھا، ورنہ تم وہ عورت تھی جسے مجھے پہلے روز ہی حویلی سے نکال دینا چاہیے تھا۔ وہ مارے غصے کے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کسی شکستہ لکڑی کی طرح یکلخت اٹھی اور اس کے شانے سے لگ کر بکھر گئی۔ مجھے اپنی صفائی کا موقع دو تیفی، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ مجھے اعتراف ہے میں نے تمہاری محبت کو روندا ہے، تمہارے جذبوں کی قدر نہیں کی۔ میں ایک ناقدر شناس لڑکی ہوں مگر ایک بد کردار عورت نہیں ہوں۔ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز مجھ پر اعتبار کرو، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی مگر وہ دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے لب بھینچے کھڑا رہا۔ اس کی شرٹ کا گریبان لالہ کے سلگتے آنسوؤں سے بھیگتا رہا مگر وہ گلیشیئر بن گیا تھا جسے کوئی شعلہ بھی پگھلا نہ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں نظر آ رہا تھا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بد اعتمادی اور بے اعتباری، بے اعتنائی کی مسلسل فضا جذبوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے یا جذبوں کو سخت خول میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ خان نے بھی اپنے جذبات کو سخت خول میں سمیٹ لیا تھا، احساسات کی لو نیچے کر لی تھی۔ اب وہاں صرف صحرا جیسا سناٹا اترا ہوا تھا۔ لالہ رخ کے آنسو، اس کے ماتم اس صحرا کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، وہاں کوئی پھول نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس نے بے مہری سے اسے خود سے الگ کیا اور پلٹ کر بیڈ روم میں جانے کے لیے وہ لابی کی طرف چلا گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ مورے سے کہہ رہا تھا، لالہ رخ کچھ عرصے میکے رہنے جانا چاہ رہی ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کا لہجہ معمول کے مطابق تھا، جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے اور کچھ دن ٹھہرنے کی اجازت دے رہا ہو۔ لالہ رخ نے تڑپ کر نظریں اٹھائیں، لو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ تو اس کا حق ہے۔
شادی کے بعد عورت کا رشتہ ماں باپ بہن بھائیوں سے کوئی ختم تھوڑی ہو جاتا ہے، بلکہ میکے سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مورے اپنائیت، نرمی اور محبت سے لالہ رخ کو دیکھ کر بولیں، ضرور جاؤ بیٹا، میں تو خود تمہیں کہنے والی تھی، بس آغا جان کی بیماری اور پھر ان کی موت نے میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہنے دیا۔ سارا بوجھ تم اکیلی پر ڈال کر میں تو کھٹولی لے کے پڑ گئی۔ چلو شکر ہے کہ اس لاپرواہ لڑکے کو ہی تمہارا خیال آ گیا۔ اس کا حلق آنسوؤں کے غبار سے بھر رہا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی لگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس شخص کی صفاکی، بے مہری اور مورے کی سادگی پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا۔ وہ کرسی دھکیل کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تم خود جاؤ گی اسے چھوڑنے؟ مورے اس کے دل کی حالت سے بے خبر مصطفیٰ سے مخاطب تھی۔ میں؟ وہ یکدم کسی خیال سے چونکا اور چائے کا مگ لبوں سے لگا کر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے اکیلے بھیج دو گے؟ مورے خفا ہونے لگی۔ پوچھ لیجئے آپ اپنی بہو سے، کیا اسے ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ مورے کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ٹیفی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم روایتی مرد بنتے جا رہے ہو۔ تمہارے انداز، لہجے میں ادب، تکریم اور احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، جو عورت ذات کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس کے لب باہم سکڑ گئے۔ اپنے لہجے اور انداز پر غور کرنا شاید تم نے چھوڑ دیا ہے۔ مورے کے انداز میں ہنوز خفگی اور تعصب تھا۔ پھر وہ لالہ رخ سے بولی، ادھر آؤ لالہ رخ۔ لالہ رخ کو اب پلٹ کر میز تک آنا دو بھر لگنے لگا۔ وہ بے آواز بہتے آنسوؤں کو جلدی سے ہتھیلی سے رگڑ کر بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں مورے، مجھے کون سا دوسرے ملک جانا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے۔ مورے چپ سی رہ گئیں، پھر چند لمحے توقف کے بعد بولی، جیسی تمہاری مرضی، مگر تحفیظ ساتھ ہوتا تو مجھے تسلی رہتی۔ حمزہ بھی ساتھ جائے گا تمہارے؟ حمزہ کے نام پر مصطفیٰ خان کے چہرے پر یک بیک ایک تغیر رونما ہوا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے بے ساختہ لالہ رخ کو دیکھا۔ نظروں کا خفیف سا تصادم ہوا۔ دوسرے پل وہ نظروں کا زاویہ بدل کر مورے سے بولی، ہاں، ساتھ ہی لے کے جاؤں گی۔ مصطفیٰ خان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور وہاں سے چلا گیا۔ رہ لے گا وہ اتنے دن وہاں؟ مورے کے لہجے میں تشویش تھی، مگر دوسرے پل وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر ہنسی۔ چلو، وہاں بھی تو سب اس کو بڑا یاد کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے میکے والے یہ نہ کہیں کہ حمزہ پر تو تمہارے سسرال والوں نے قبضہ ہی جما لیا ہے۔ کہتے ہیں تو کہنے دے، ہم نے قبضہ ہی جما لیا ہے۔ مجتبیٰ رسٹ واچ باندھتا ہوا میز تک آیا اور مورے کے جملے کے جواب میں بولا، بائی دا وے، حمزہ جا کہاں رہا ہے؟ خدا نخواستہ۔ اس نے چونک کر مورے کو پھر لالہ رخ کی طرف دیکھا، مگر لالہ رخ پلٹ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ اسے کہاں جانا ہے؟ لالہ رخ کے ساتھ اپنی نانی کے یہاں جا رہا ہے، خیر سے واپس بھی آ جائے گا۔ کتنے دن کے بعد واپس آئے گا؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اوہو لڑکے، تم تو سچ مچ میں ہی اس بچے پر قبضہ جما بیٹھے ہو۔ مورے نے ہنسی کے ساتھ اسے ڈانٹا، بھائی جہاں محبت ہوگی وہاں حق تو جتایا جا سکتا ہے۔ کیوں بھابھی، یہ حق جتانا آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ وہ فریج میں دودھ کا پاٹ رکھتے ہوئے مجتبیٰ کی بات پر فقط مسکرا دی۔ اس کا دل اندر سے سلگتا ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ کون کس پر کتنا حق رکھتا تھا؟ اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو کے رہ گئی تھیں۔ وہ جس عذاب سے گزر رہی تھی، جس ذہنی آزار میں سلگ رہی تھی، وہ ماں بیٹا اس سے بے خبر تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے اس نے کس طرح جیتی ہوئی بازی ہاری ہے، اور اب حمزہ کو یہاں رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا تھا۔ میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.